بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعجاز سردار یوٹیوب چینل سے میں اور آپ آج آپ سے پھر ویزا پالیسی کے بارے میں بات ہوگی۔ تو دوستو، پہلے نمبر پر سب دوست جو یہ میری ویڈیو سن رہا ہے یا جو میرا فیس بک پہ فرینڈ ہے یا جو بھی باہر آنا چاہتا ہے، وہ یہ بات ذہن نشین کر لے کہ ویزے میں کوئی بھی کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتا، خواہ وہ کنسلٹنٹ ہو، خواہ وہ ایجنٹ ہو، خواہ وہ برطانیہ کا ممبر پارلیمنٹ ہو، خواہ وہ یہاں کا منسٹر ہو، خواہ وزیر اعظم ہو، کوئی بھی کسی کی ویزے کے اندر ہیلپ نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو اس کے بارے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ یہاں کا وزیر داخلہ جو بہت دیر وزیر داخلہ رہا، نبینا شخص تھا، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ بہت کمپیٹنٹ منسٹر ہے کہ جب بھی حکومت بنتی تھی تو اسے وزیر داخلہ کا قلمدان دیا جاتا تھا۔ تو دوستو، اس کے گھر میں ایک عورت کسی اور ملک کی کام کرتی تھی جو اس کے بچوں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ اس کی والدہ یا اس کی کسی عزیزہ کا مجھے اچھی طرح یاد نہیں، کوئی ویزے کا مسئلہ تھا، تو اس نے ہوم آفس میں اس کی اپلیکیشن تھی، اس نے اتنی صرف فیور کی کہ ابھی اس کا نمبر نہیں آیا تھا تو اس نے کہہ کے اس کا نمبر لگوا دیا، اسی طرح کہ جس طرح پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے چوتھے نمبر کی پٹیشن کو پہلے نمبر پہ سن لیا، کیونکہ وہ تو پاکستان تھا، بے شک سنے بغیر بھی فیصلہ کر دے کوئی تو پاکستان میں کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ تو اس نے بغیر ٹرن کے اس کا کیس جو ہے کہہ کے نپٹا دیا، اس کے حق میں فیصلہ، کوئی فیصلے میں کوئی مدد نہیں کی، صرف آؤٹ آف دی ٹرن کہ اس کا ابھی نمبر نہیں تھا تو اس کو صرف اتنی فیور کروا دی کہ اس کے نمبر آنے سے پہلے اس کا کیس کا فیصلہ ہو گیا۔ تو اس پر اتنا شور ہوا کہ وزیر داخلہ کو اپنے عہدے سے مستعفی ہونا پڑا، بلکہ مستعفی ہی نہیں ہونا پڑا، میرا خیال ہے کہ اس کے بعد وہ دوبارہ وزیر داخلہ یا کسی اور منسٹری کا منسٹر نہیں بنا۔ تو دوستو، یہ ملک ترقی بھی اسی لیے کر رہے ہیں کہ یہ اپنے اصولوں پہ قائم ہیں، سفارش کرتے نہیں ہیں، آؤٹ آف دی ٹرن کسی کا کام نہیں کرتے، جس کا حق بنتا ہے اس کو وہ حق ملتا ہے، جس کا نہیں بنتا یہ نہیں کہ کسی آؤٹ آف دی وے جا کے اس کو حق دیا جائے۔ تو دوستو، یہ سب ذہن نشین کر لو کہ ویزے میں کوئی کنسلٹنٹ، کوئی بھی ایجنٹ یا کوئی بھی بڑے سے بڑا آدمی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ ان ملکوں کے، خاص کر یو کے جو ویزا افسر ہیں امیگریشن کے، خواہ وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں یا ادھر ہوم آفس میں بیٹھے ہیں، وہ جو فیصلہ کر دیں ان کے پاس پورے اختیارات ہیں فیصلہ کرنے کے کہ کسی کا ریجیکٹ کر دیں، کسی کا پاس کر دیں، کسی کو ویزا دے دیں۔ ساتھ یہ ہے کہ جس کا
ویزوں کا نہیں، کوئی بھی معاملہ ہے، اگر کسی آپ کی کوئی بھی درخواست یہاں پہ ریجیکٹ ہوتی ہے یا ایمبیسی میں ویزے کی درخواست ریجیکٹ ہوتی ہے تو آپ کو جو لیٹر دیتے ہیں کہ آپ کی جو درخواست ہے وہ ریجیکٹ کر دی گئی ہے، تو اس کے ساتھ اپیلنگ فارم بھی بھیجتے ہیں کہ آپ اس کے خلاف، ہمارے فیصلے کے خلاف آگے فلاں جگہ پہ اپیل کر سکتے ہو، اگر آپ ہمارے فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں تو اتنے دنوں کے اندر جو انہوں نے ٹائم دیا ہو، 1 ماہ کا، 2 ماہ کا، 3 ماہ کا، کہ اتنے دنوں میں آپ ہمارے فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتے ہو۔ تو دوستو، جو تو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو تو اپنا وکیل کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تو خود ہی جو انہوں نے 7 فارم بھیجے ہوتے ہیں ان پہ ان کو پر کر کے آگے اپیل کر دیتے ہیں، اور کوئی لازمی نہیں کہ آپ نے اس کی سنوائی کے وقت آپ کے وکیل نے پیش ہونا ہے، آپ خود بھی اپنا مدعا بیان کر سکتے ہیں اگر آپ انگلش بول سکتے ہو، اپنی بات جو ہے وہ اچھی طرح ایکسپلین کر سکتے۔ تو دوستو، یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ صرف جو کنسلٹنٹ ہیں یا ایجنٹ ہیں وہ اپنے تجربے کے جو ہے، جو انہوں نے آپ ہی لوگوں پہ وہ تجربہ کیا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ آئے روز ان کے پاس کوئی نہ کوئی جاتا ہے، تو وہ تجربے کے پیسے لیتے ہیں۔ مجھے ایک دوست بتانے لگا کہ ایک ایجنٹ مجھ سے 48 لاکھ روپے وزٹ ویزے کا مانگ رہا ہے، تو لیکن وہ ڈن پہ پیمنٹ کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ ڈن پیمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ جب ویزا لگے گا تو وہ پھر میں نے 48 لاکھ روپیہ ان کو دینا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس سے پہلے آپ نے کچھ نہیں، انہوں نے آپ سے کچھ نہیں لینا؟ تو اس نے کہا نہیں، انہوں نے صرف مجھ سے ویزا فیس لینی ہے یا جو کاغذات پہ خرچ آنا ہے تیار کرنے میں وہ لینا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ وہی تو خرچ ہے ویزا فیس کا، اور جو کاغذات تیار کرنے ہیں ان پہ جو خرچ آنا ہے، اس کے علاوہ تو خرچ ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تو آپ کی قسمت ہے کہ اگر آپ کی قسمت میں لکھا ہے کہ آپ نے باہر جانا ہے، باہر کا کھانا پانی آپ کے مقدر میں ہے، باہر کی آمدن وہاں کی آب و ہوا آپ کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے، تو ویزا لگ جائے گا۔ اگر ویزا نہیں لگے گا تو انہوں نے اپنے پاس سے تو کچھ نہیں خرچا، انہوں نے تو ویزا فیس بھی آپ لوگوں سے لے کے جمع کروائی، کاغذات کا بھی خرچہ لے لیا، اور اگر ویزا لگ گیا تو وہ جو انہوں نے آپ سے ڈن کی پالیسی پہ طے کیا ہوا تھا وہ پیسے ان کے۔ اگر ویزا نہ لگا تو کہہ دیں گے کہ بھئی کوئی پتہ نہیں، کوئی جو افسر تھا ویزا پالیسی والا، ویزا اسٹمپ والا امیگریشن افسر، کوئی زیادہ سختی تھا، جو کیس تو آپ کا ہونے والا تھا لیکن اس نے ریجیکٹ کر دیا۔ تو دوستو، یہ تو تھے جو میں ضروری سمجھتا تھا کہ آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں۔ اب سب سے پہلے آج ہم صرف ایک ہی ٹاپک پہ بات کر سکیں گے، کیونکہ یہ مختلف کیٹیگریز ہیں۔ اس وقت جو بات کریں گے کہ اس وقت یو کے نے سکلڈ ویزوں کے لیے، ہنرمند لوگوں کے لیے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے اپنی ویزا پالیسی میں نرمی کی ہے، یا ڈیمانڈ ہے۔ جب سے یہ یورپ علیحدہ ہوا ہے تو یہاں پر پڑھے لکھے لوگوں کی، کوالیفائڈ لوگوں کی، ڈاکٹروں کی، انجینئر صاحبان کی، ہیلتھ کیئرر کی، نرسوں کی، ڈسپینسروں کی، مطلب ہے ڈینٹسٹ کی کمی واقع ہو گئی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے مطلب ہے یہاں پہ جو اس کا کیا ہے کہ ان کے لیے نرمی کی ہے کہ اگر کسی نرس کا ویزا لگتا ہے تو اس کے، اگر نرس شادی شدہ ہے، اس کے بچے ہیں،
تو ساتھ ان کو بھی ویزا دیتے ہیں اور وہ آ کے یہاں پہ جاب کر سکتی ہے۔ اسی طرح کسی ڈاکٹر کا ویزا لگتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو ساتھ لا سکتا ہے۔ کوئی بھی فرد جس کو وہ ویزا دیتے ہیں یہاں کا تو وہ اپنی فیملی کو مطلب ہے لا سکتا ہے۔ تو دوستو کرنا کیا ہے ان حضرات نے بھی، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈینٹسٹ ہے، کوئی نرس ہے، کوئی ڈسپینسر ہے، یا کوئی ہوم کیئرر، یہ جو یہاں پہ جو اولڈ ہوم بنے ہوئے ہیں ان میں کیئررز کی ضرورت ہے، لڑکے اور لڑکیوں کی۔ تو انہوں نے کرنا کیا ہے؟ کرنا صرف یہ ہے کہ یو کے کی ویب سائٹ پہ جا کے انہوں نے ویزا پالیسیز کی کیٹاگریز کو دیکھنا ہے۔ وہاں پہ ہوم آفس کی، یو کے کی جو ہوم آفس کی ویب سائٹ ہے اس پہ ہر قسم کی ویزا کی تفصیل دی ہوئی ہے۔ صرف انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس میں کس پالیسی میں فٹ ہوتے ہیں۔ تو دوستو جس پالیسی میں وہ فٹ ہوں، جو انہوں نے وہاں اس کے لیے کوئی مطلب ہے اکاؤنٹ بیلنس کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مطلب ہے آپ کی ٹریولنگ ہسٹری کی ضرورت نہیں ہے، ان باتوں کے لیے کوئی بھی ایسی کنڈیشن نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی انگلش لینگویج کو دیکھیں گے کہ آپ یہاں پہ آ کے سیٹل ہو سکتے ہیں۔ جس جاب پہ آپ جاؤ گے وہاں پہ آپ کنورسیشن کر سکتے ہیں، صرف اس کی ضرورت ہے۔ باقی آپ کی کوالیفیکیشن کی ضرورت ہے، آپ کے پاس جو ڈپلومے ڈگریاں جو بھی ہیں وہ ساتھ لگیں گے۔ اس کے لیے کوئی بینک بیلنس، صرف آپ کی ویزا فیس 88 پاؤنڈ ہے وہ لگے گی، اور اس کے علاوہ کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ ہمارے پاکستان کے لوگ خواہ پڑھے لکھے ہیں خواہ ان پڑھ ہیں، اتنے لیزی ہیں، اتنے سست ہیں، اتنے کاہل ہیں کہ وہ خود کوئی کام کر کے راضی نہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی کنسلٹنٹ سے مشورہ کیا جائے، اپنی اپلیکیشن کسی کنسلٹنٹ سے فل کروائی جائے، تو وہ بے شک میٹرک پاس ہی ہو۔ دوستو اگر ایک ویب سائٹ پہ سے ویزا پالیسی کی ایک مرتبہ سمجھ نہیں آتی، اس کو دوبارہ سٹڈی کریں، دوسری مرتبہ سمجھ نہیں آتی، تیسری مرتبہ سٹڈی کریں، تیسری مرتبہ سمجھ نہیں آتی، چوتھی مرتبہ سٹڈی کریں۔ جس طرح پاکستان کے لوگ فیس بک پہ ماسٹر بنے ہوئے ہیں کہ انگلش کو انہوں نے پنجابی میں لکھنا شروع کر دیا ہے، اور ٹچ موبائل ہو، کوئی بھی موبائل ہو، اس کے تمام فنکشنز سے وہ واقف ہیں، تو تھوڑی سی محنت کریں تو وہ اس مشن میں بھی اپنا ویب سائٹ کو ریڈ کرنے میں، انڈرسٹینڈ کرنے میں، سمجھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور وہ جب سمجھنے میں انسان کامیاب ہو جائے تو اس کے لیے فارم فل کرنا، اپلائی کرنا کوئی مشکل نہیں رہ جاتا۔ تو دوستو اگر آپ اس بات کو سمجھ جائیں، میں جو آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں، تو یقین جانیں کہ 88 پاؤنڈ پلس ہوائی جہاز کا خرچہ۔ تو دوستو میں تو آپ کی اس معاملے میں اتنی مدد کر سکتا ہوں کہ اگر آپ میرے علاقے میں آئیں، میں آپ کو ایئرپورٹ سے لے سکتا ہوں، یا کسی دوست کو بھیج سکتا ہوں کہ آپ کو ایئرپورٹ سے لے جائے۔ اگر آپ کو رہائش کا ہے وہ آپ کو رینٹ پہ لے کے دے سکتا ہوں۔ جو سٹارٹ میں آنے والے کے لیے مشکلات ہیں ہم اس میں معاونت کر سکتے ہیں۔ تو دوستو کل کو باقی جتنے بھی شعبہ جات ہیں، جس قسم کے بھی باقی ویزے ہیں، ان کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اپنے گرد و نواح لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔